اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں سورہ البقرہ کے آخری رکوع کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع میں اپنے بندوں کو یہ آیت نمبر 283 سے 286 پر مشتمل یہ رکوع ہے، یہ آخری رکوع ہے، اور اس میں وہ آیات بھی شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر تحفے کے طور پر عطا کی تھی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا اللہ ہی کا، سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی وہ باتیں جو خواہ تم ظاہر کرو یا خواہ چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا تم سے حساب لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، یہ ہر چیز پر وہ قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم انسان ہیں، ہم میں سے دل میں ہزاروں خیال آتے ہیں، اگر پروردگار ان کے اوپر بھی ہماری پکڑ کرے گا تو پھر ہم کیسے بچ پائیں گے؟ تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم موسیٰ کی قوم کی طرح سے یہ مت کہو کہ ہم نے سنا اور ہم مانیں گے نہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے سنا اور ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ پھر اس کے ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ اللہ کے پاس اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ان خیالات جو تمہارے دل میں یا دماغ میں آتے ہیں، ان کے اوپر جب تک عمل نہیں کرو گے اس کا وہ گناہ تمہارے ذمہ نہیں لگے گا، لیکن اگر تم جب اس کو عمل کرو گے تو پھر اس کا گناہ اور اس کی جو سزا ہے وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی، اور اگر اللہ چاہے گا اس کو بھی بخشنا تو وہ بخش دے گا، وہ تو بخشنے والا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی ان آیات پر، ان ہدایات پر، اس وحی پر جو اللہ کے آخری رسول کے اوپر ہوئی ہے، وہ اس کو تسلیم کیا، اس کو مان لیا۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو بھی ماننے والے ہیں، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے،
اور یہ کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ مالک تو تجھ سے خطا کی بخشش کے طالب ہیں، ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی بھی جان کو، کسی بھی متنفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص جو نیکی کمائے گا اس کا پھل اس کو اس دنیا میں بھی ملے گا، اور دنیا کے بعد جو آنے والی ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اگر اس کا ایمان خالص ہو اور وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک نہ کرے اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، اور جو بدی سمیتی ہے، جو برائی کی ہے، اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ فرمایا ایمان والو تم یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پہ ہماری گرفت نہ کرنا۔ مالک ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی سے، ہمارے ساتھ رحمت سے سلوک کرنا، ہم سے درگزر فرمانا، ہم پر رحم کرنا۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، اور جو کفر کرنے والے ہیں وہ کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے خلاف، ان کے مقابلے میں تو ہماری مدد کرنا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں، یہ جو آخری آیت ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا تحفہ ہے۔ گویا یہ معراج پہ یہ وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں عطا کی گئیں، اور اسی لیے یہ سکھائی گئی۔ یہ اس سورہ کا اختتام بھی اس آیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی دعا بھی اس میں شامل ہے، اور یہ ایک بھرپور دعا ہے جو ہر ایمان والے کو اپنے رب کے سامنے اسی طرح سے پورے خلوص اور اس کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے لیے بخشش اور اپنے لیے سب کچھ طلب کرنا چاہیے جو اس کی اس کو خواہش ہو، اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔